بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ہم کلام ہونے جا رہے تھے۔ راستے میں ایک غریب، پراگندہ حال، مفلس شخص سے ملاقات ہو گئی تو اس شخص نے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی، آپ کہاں تشریف لے جا رہے ہیں؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں کوہ طور پر خداوند قدوس سے ہم کلام ہونے جا رہا ہوں۔ تو اس شخص نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، جب آپ کا وہاں جانا ہو تو آپ اللہ سے میری ایک درخواست پیش کر دیجئے گا۔ وہ یہ ہے کہ اللہ نے میری زندگی میں جتنا رزق مقدر کر رکھا ہے وہ مجھے یکبارگی عطا کر دے، تاکہ میں ایک دن ہی صحیح اپنے بیوی اور بچوں کو پیٹ بھر کر کھلا سکوں اور قلبی سکون حاصل کر سکوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جا کر حسب وعدہ اس سائل کا سوال اللہ کے حضور پیش کر دیا تو اللہ کی طرف سے یہ جواب آیا کہ اے موسیٰ، چونکہ اس شخص کی پوری زندگی کا رزق صرف ایک بوری اناج کے برابر ہے، اس لیے میں اسے تھوڑا تھوڑا کر کے دیتا ہوں تاکہ اسے پوری زندگی تھوڑا تھوڑا کر کے رزق ملتا رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے واپس آ کر یہی جواب اس سائل کو دے دیا تو اس شخص نے پلٹ کر کہا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، جب آپ کا دوبارہ جانا ہو اور اللہ سے ہم کلامی ہوں تو میری یہ درخواست مؤدبانہ پیش کر دیجیے گا کہ وہی ایک بوری اناج کے برابر رزق اللہ تعالیٰ مجھے یکبارگی عطا کر دے تاکہ میں اپنی بیوی اور بچوں کو پیٹ بھر کر کھلا سکوں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جا کر اس سائل کا یہ سوال پھر پیش کر دیا۔ اللہ نے اس کی یہ درخواست کو قبول کر لیا اور اس کا رزق یکبارگی اس کو دے دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کچھ عرصے بعد اس شخص کے پاس سے گزر ہوا تو آپ نے دیکھا کہ وہ شخص بہت خوشحال ہے اور اس کے گھر کے سامنے لنگر لگے ہوئے ہیں جہاں غریبوں اور محتاجوں کا ہجوم ہے، جو آ رہے ہیں اور پیٹ بھر کر کھا رہے ہیں اور لوٹ رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ ماجرا دیکھ کر کافی حیران ہوئے کہ یہ شخص اتنا مالدار اور غنی کیسے ہو گیا۔ اس کی پوری زندگی کا رزق تو صرف ایک بوری اناج کے برابر تھا، بھلا یہ کیسے ممکن ہوا کہ اتنے تھوڑے سے مقدار میں اب تک وہ خود بھی کھا رہا ہے اور غریبوں اور محتاجوں کی مدد بھی کرتا آ رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کافی حیرت ہوئی۔ آپ نے اللہ سے عرض کیا کہ اے باری تعالیٰ، یہ کیا ماجرا ہے؟ آپ نے تو کہا تھا کہ اس کی پوری زندگی کا رزق صرف ایک بوری اناج کے برابر ہے۔ میں اتنے عرصے بعد گزرا ہوں مگر اس کا رزق تو ابھی تک جاری ہے، بلکہ بہت ہی اچھی حالت میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ، تم سچ کہتے ہو۔ مگر وہ شخص بہت ذہین اور دانا نکلا، اس نے مجھ سے تجارت کر لی ہے۔ میں نے جو اس شخص کو رزق دیا تھا اس نے اس میں سے خود بھی کھایا، گھر والوں کو بھی کھلایا، اور جو حصہ باقی بچ گیا اس نے وہ میری راہ میں خیرات کر دیا۔ اور یہ میرا ہی وعدہ ہے کہ اگر کوئی میری راہ میں میری مرضی کے مطابق خلوص کے ساتھ میری رضا اور خوشی کے لیے ایک حصہ خرچ کرتا ہے تو میں اسے 70 حصہ واپس کر دیتا ہوں۔ اس لیے اے موسیٰ، میں اپنے وعدے کے مطابق مسلسل اسے لوٹا رہا ہوں اور وہ ہمیشہ ایک حصہ میری راہ میں خیرات کر دیتا ہے۔ اس طرح یہ سلسلہ جاری ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ دینے سے مال میں کبھی بھی کمی واقع نہیں ہوتی ہے، اور یہ کہ عفو درگزر کرنے سے، معاف کر دینے سے اللہ تعالی عزت میں اضافہ فرماتے ہیں۔ اور تیسری بات یہ کہ جو صرف اور صرف اللہ کے لیے تواضع اور عاجزی اختیار کرتا ہے، اللہ اسے سر بلند فرماتے ہیں۔ اور بھی اس طرح کے فضائل صدقات و خیرات کے سلسلے میں قرآن و حدیث میں کثرت سے وارد ہوئے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح کی دینی اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے، لائک کریں اور اپنے دوست اور احباب سے شیئر بھی کریں۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی اور تاریخی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیے۔ خدا حافظ۔